سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ نے اس اپنے کلام کے اندر، اس گفتگو کے اندر انسان کی ولادت، انسان کی آمد، انسان کی جلوہ گری، انسان کا دنیا میں آنے کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کو واضح کیا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد و زن کے ذریعے پیدا کیا۔ منظور شہزاد صاحب، اصول تو یہی ہے، لیکن خدا کی قسم مزید سکون آتا ہے جب اس چیز پہ نظر پڑتی ہے کہ جس نے انسان کے آنے کا نظام یہ رکھا ہے، اسی نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آدم کو بغیر والدین کے پیدا کیا۔ نہیں ایسا نہ کرو، مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ہر چہرہ ڈبل مسکرانا چاہیے، صرف یہ تاجدار ختم نبوت کا جشن نہیں، ان کے نوکروں کے نوکر جو ہیں ان کی شادی کا بھی موقع ہے۔ احباب وقار، حضور کا جشن منانے والوں، حضرت بھی تڑپے ہیں، میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں، اور بندہ مومن مواحد کا کام ہے اس جملے پہ تڑپ جانا۔ اور جب بھی قدرت کاملہ کا ذکر ہو، احباب وقار تڑپا کرو تاکہ مشرکوں کو، بت پرستوں کو پتا چلے توحید پرست بغیرت نہیں ہوتے، غیرت مند ہوتے۔ حضور آپ کی بڑی محبت، میرے مشفق ہیں علامہ رفیق انجم سیالوی صاحب، ہم نے خطابت کے گر ان سے سیکھے ہیں۔ میرا مالک آپ کا سایہ ہمارے سرو پر تا دیر قائم فرمائے۔ سرگودا والو، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ علامہ عباس گوہر صاحب، اللہ نے انسان کی ولادت کا سسٹم رکھا ہے من ذکر و انثی، یہ بالکل واضح قرآن کے اندر خدا کا اعلان ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس نے آدم کو بغیر مرد و زن کے پیدا کیا اور عیسیٰ کو بغیر مرد کے پیدا کیا۔ نہیں بازو اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ آدم صفی اللہ کو بغیر مرد و زن کے اور عیسیٰ روح اللہ کو بغیر مرد کے، بلکہ میں یوں کہوں گا تاکہ ہر بندہ اللہ کا کلام اس کو سمجھے، آدم کو بغیر والدین کے پیدا کیا گیا اور پیدا کرنے والا خدا ہے۔ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ احباب وقار، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع سب کا اتفاق ہے، آدم کے والدین نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر میں کیوں نہ کہوں نہ آدم صفی اللہ کی مثل ہے نہ عیسیٰ روح اللہ کی مثل ہے۔ نہیں اس طرح نہیں، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے اردو میں خطاب اس لیے شروع کیا ہے، میں انشاءاللہ پنجابی میں واز کروں گا، لیکن چونکہ میں نے آج مختصر حاضری دینی ہے، آگے جا کر بھی ایک وعدہ ایفا کرنا ہے۔ آدم صفی اللہ بھی مثل، عیسیٰ روح اللہ بھی مثل۔ تے ساڈا تے پتہ کی عقیدہ، سارا زمانہ ایک پاسے، حسین دا نانا انج نہیں بادو پار کڑ کے لہرا کے تڑپ کے، سارا زمانہ ایک پاسے، حسین دا نانا۔ وہ جو بے مثل ہے نا، ان کا تذکرہ دل کر رسول فضلنا بعدہم علی بعد میں ہے، اور جو سب سے اعلیٰ ہے اس کا تذکرہ خدا نے ورفع بعدہم درجات۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے، احباب وقار، رب نواز صاحب آپ کی خوبصورت زندگی اس میں نکھار لانے کے لیے میں یہ جملے پھر پڑھ رہا ہوں۔ یہ دولہا ہے، احباب وقار، انہیں یہ گفٹ دے رہا ہوں۔ آدم شفیع اللہ بھی مثل، عیسیٰ روح اللہ بھی مثل، ان دونوں کی مثل نہیں۔ احباب وقار، یہ دونوں بے مثل ہیں، لیکن سن لو 27 شب اسرا کو یہ جو بے مثل ہیں، یہ نبیوں کے امام نہیں بنے، نبیوں کا امام حسین کا نانا بنا۔ احباب وقار، شمع رسالت کے پروانوں، اگر آدم اور عیسیٰ کی مثل نہیں تو ان کی مثل کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے نلین کے تسمے ڈالنے کے لیے عیسیٰ روح اللہ تڑپتے رہے۔ وضاحت کا ٹائم نہیں، احباب وقار، اب میں یہاں سے بات آگے بڑھانے لگا ہوں، میں اسی سلسلے سے بات کرنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھے، آپ کو نہ تنہائی محسوس ہوئی،
اور آپ کے اندر خواہش پیدا ہوئی میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، یہ انسان کی یہ ایک بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان تنہا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا کوئی دوست ملے، میرا ہم جنس ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اندر جب یہ خواہش پیدا ہوئی تو اسی اللہ کل شین قدیر نے آدم کی پسلی سے جناب حوا کو پیدا کیا۔ اوے امی جان دا ذکر آیا پھر بھی نہیں بول رہے، کھول کیا کو سبحان اللہ۔ آدم صفی اللہ کی پسلی سے ارے حضرت حوا کو کائنات کے خالق نے پیدا کیا۔ اب کہ بلا یہ جو کام ہو رہا ہے نا، میں اس پہ عہد طالب علم ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ یہ جو علامہ رب نواز نور صاحب نے ارے رشتہ زوجیت یہ سفر طے کرنے کے لیے آج تاجدار ختم نبوت کا تذکرہ، اللہ کے محبوب کے نام کی محفل، مصطفیٰ کریم کا تذکرہ، اب میں ایز طالب علم یہاں دلیل دینے لگا ہوں۔ یہی آدم جب حوا کے قریب جانے لگے نا تو رب نے کہا آدم حوا کے قریب مت جانا اس وقت تک جب تک میرے محبوب پہ درود نہ پڑھو۔ نہیں تو سا مول نہیں پایا اور ٹیلا کیا کھو سبحان اللہ۔ ایک نہیں جتنی کوئی کہے تفسیر اسے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ کتب تفاسیر کے اندر، کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، جب اس دنیا کا پہلا انسان ابو البشر آدم حضرت حوا ارے خاتون کے نزدیک جانے لگے تو رب نے کہا ارے تجھے تب قریب آنے کی اجازت ہے جب محمد پہ درود و سلام پڑھو۔ پتہ ہے چلیا مرد عورت رشتہ زوجیت دے اندر عملی طور تے جدو یہ سفر طے کرن لگن اس تو پہلا کملی والے دا ذکر ماشاءاللہ میں چل گئے کئی بندے پوچھ دینا دلیل حضرت میں بس ایز طلبہ میں نو رہنا ہے دل چ بھائی کاش کوٹ مومن نہ جانا ہوندہ جکڑا مجمع سنیاں دا ملے ہے جذباتی اور جلالی مجمع نعرہ حیدری ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفائیں کرنے والے بیٹھے ہیں۔ پوچھ لو علماء یہاں تو علم کے سمندر لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی ان پڑھ مجمع سے بات نہیں کر رہا، یہاں میرے سر کا تاج قائدین بیٹھے ہیں۔ آدم شفیع اللہ نے پہلے درود پڑھا ہے پھر حوا کے قریب آئے۔ احباب شبکار شمع رسالت کے پروانوں میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں پھر مجھے کہنے دو یہ جو مرد و زن کا رشتہ زوجیت ہے یہ بھی ڈائریکٹ نہیں بنا، یہ محمد پہ درود و سلام کا صدقہ، یہ بلا واسطہ نہیں یہ بل واسطہ ہے۔ باپ کمزور ہو فقیر ذمہ دار ہے، ساری زندگی گزر گئی فکر رضا ارے پھیلاتے ہوئے پیغام رضا پہنچاتے ہوئے ہم کیسے مان جائیں صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت۔ میں نے کہا اگر آدم و حوا کو اپنی امی اور ابو مانتا ہے تو یہ فکر چھوڑ دو باقی سب شرک و بدعت۔ اس کی وجہ یہ ہے آدم سے پہلے بشر کوئی نہیں تھا، حضرت حوا سے پہلے ارے عورت کوئی نہیں تھی، کائنات کے اندر یہ پہلا مرد اور یہ پہلی عورت رشتہ زوجیت میں بعد میں آئے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت پہ درود و سلام کی محفل پہلے سجا ان کھولو کمال ماحول نعرہ حیدری اللہ اکبر نعرہ حیدری انہاں بڑے موقع تے نعرہ مارے ہے وہ بھی شان والے ہیں اللہ دی کو سمجھے وہ بھی شان والے ہیں جنہ دے دروازے تے علامہ رب نواز سب دولہ بن کے جا رہے۔ میں قربان جاواں شمع رسالت دی پروانوں میں انہوں اگے جا کے اصلے گلنا کرنیاں نے ایک اور پھر پتر نعرہ ماری نعرہ حیدری اٹھ کے نا یہ میرا سپاہی ہے۔ بہت شکریہ اللہ کی محبت قبول فرمائے۔ میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں علامہ خالد صاحب یہ مجمع مچل جائے گا
اسی اصول کے تحت انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہر دور میں شریعت کے مطابق، اس دور کے نظام کے مطابق، ارے مرد خواتین سے نکاح کرتے آئے، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن میں جو اب جملہ کہنے لگا ہوں نا، مصطفیٰ کریم کے علاوہ کسی کے حرم میں آنے والی اس کی بیوی ام المومنین نہیں بنی۔ بازو اٹھا کر میری تقریر کو نہیں، مقام مصطفیٰ کو سلام پیش کرو۔ میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں، پنگیاں تے چرسیاں نو مقام مصطفیٰ دا کی پتا، اور شرابیاں دی نسل نو مقام مصطفیٰ دا کی پتا، سود خورا دی نسل نو مقام مصطفیٰ دا کی پتا۔ لوگوں، کائنات میں ایک مصطفیٰ کی ذات ہے، ایک تاجدار ختم نبوت ہے، میرے آقا کے علاوہ کسی انسان کے حرم میں آنے والی اس کی بیوی ام المومنین نہیں بنی۔ قربان جاؤ، مصطفیٰ کریم نے جن سے نکاح فرمایا وہ پہلے عام خواتین تھی، جب محمد کے حرم میں آئی کائنات کے مومنوں کی مائیں۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، پڑھوں ہے آپ کا موڈ سننے کا؟ اوہ سرگودے والے شیران دی قدر زیادہ کر دے، جیڑا بندہ بہت ہی شور لا لوے چنگے شیر پھر نوٹ بھی سٹ دے۔ میں خود بھی شیر پڑھنا کو میں مخالف تے نہیں، ماشاءاللہ قرآن بھی سنیا کرے کھول کے آپ کو سبحان اللہ اکبر۔ شیر تے ساڑھا دنیا دا ذوق ہے نا۔ قاری صاحب، اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، یہی بات میرے رب نے کس انداز میں کی؟ انداز یہ نہیں تھا کہ نام لے کر کے یہ مومنوں کی مائیں ہیں، انداز کیا ہے؟ میرے رب کا انداز گفتگو دیکھو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آگے انداز دیکھو، امہاتہم بعد میں ہے وازواجہ پہلے ہے۔ اونچی آواز ہر کڑپ کر کہہ دو، خدا سینوں کے راز جانتا ہے۔ رب کو پتا تھا اگر میں کسی اور انداز میں خدیجہ الکبریٰ، عائشہ الصدیقہ، ام حبیبہ، جناب حضرت میمونہ، ان میں ارے پاک دامن خواتین کا ذکر کروں، ارے لوگ طویل لے کریں گے۔ شاید اس وجہ سے خدیجہ ام المومنین، رب کعبہ کی قسم، رب نے پہلے کہا وَأَزْوَاجُهُ، پھر کہا امہاتہم، دنیا کو بتا دیا خدیجہ و عائشہ کو مومنوں کی ماں بنایا رب نے، پر ڈائریکٹ نہیں، محمد کا صدقہ بنایا۔ اللہ حضرت جدو نظر انہا ایتاں تے پہ یہ مجدد دین و ملت مولانا شام رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تائیں تے تڑپ کے کیا، چمک تجھی سے باتیں ہیں سب انجنی سرگودا والو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے حرم میں آنے سے پہلے مالدار بھی تھی، تاجرہ بھی تھی، امیر ترین بھی تھی، لیکن ام المومنین نہیں تھی۔ قربان جاؤ، خدیجہ مال سے ام المومنین نہیں بنی، محمد کے حرم میں آنے کا صدقہ خدیجہ کائنات کے مومنوں کی ماں۔ بہت شکریہ اینج کیمرہ مارنے، اس تیزی نہ کیمرہ چلا جس تیزی نہ عمران خان پاکستان چلا رہے ہیں۔ میں صدقے جاواں، نعرہ حیدری، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، قربان جاواں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اب آبے جی وقار پیار نہ پڑھنا، چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے۔ اور قرآن پڑھو، یہ تے پھر ازواج نے رب نے یار نو آکھیا سونیا تسی نہ کافراں وچوں وہ میں انہاں نو عذاب کنج دیواں۔ جنہوں سمجھ آئیے آیت میں پڑھ جانا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پھر سنی کیوں نہ کہن چمک تجھے سے باتیں سب پانے والے۔
تیرا دل بھی چمکا دے چمکا والے گونج پیدا ہو جائے. آواز تھوڑی صاف کرو, بہت اچھا چلا رہے ہو, کمال. بڑے پیارے تے سریلے ثنا خان باوردی. پنجاب پولیس زندہ باد, آکھو زندہ باد. پنجاب پولیس اور کھل کے زندہ باد آکھو. پنجاب پولیس, پاک فوج زندہ باد. پاک فوج, عظمت تاجدار ختم نبوت. تُسا ہن بولنا تے میں تقریر اگے لے جانی ہے. تُسی سارے نواز شریف بن کے بیٹھے ہو. بادو باہر کڑ کے آکھو عظمت تاجدار ختم نبوت. ترے باری آکھو زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عظمت تاجدار ختم نبوت. اوے ایتھے تے یفور نامی گدھا میرے نبی نو آندا سونیا میں اپنی نسل وچوں آخری ہاں تے تُسی نبیاں وچوں آ. اور سن لو میں جو ایک لفظ کہنے لگا ہوں, جس طرح میرے آقا کی دیگر ادائیں بے مثل ہیں, اس طرح کی میرے آقا کی یہ جو ادا ہے نا نکاح والی, یہ بھی بے مثل ہے. میں پھر رپیٹ, شاید کچھ دوستوں کو بات سمجھ نہ آئی. میں خود میریڈ ہوں, آپ میں سے اکثر شادی شدہ بیٹھے, ہم میں سے کسی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے نہیں. اباب جی وقار, ہمارے اور تیرے حرم میں آنے والی ساری خواتین با پردہ, ان کی عظمت کو سلام, ان کے شرم و حیا کو سلام, ارے ان کی رفت کو سلام. لیکن کی بلا کسی بشر کے حرم میں آنے والی, ارے وہ حوا کی بیٹی, اس کی حقیقت صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ بیوی کہلاتی ہے. کائنات میں 11 خواتین ایسی ہیں جب انہیں مصطفیٰ کریم نے اپنے نکاح میں قبول کیا وہ مومنوں کی مائیں بن گئی. وہ ان کی بھی امی ہے نا جن کو غسل فرشتوں نے دیا. وہ ان کی بھی امی ہے نا جن کا لباس ملائکہ نے پہنا. وہ بھی ان کی بھی امی ہے نا جن کے لیے جنگل کے شیر نے اپنی پشت پیش کی. اور اونچی آواز سے کہہ دو سبحان. ایک ایک جملے کی طرف غور کرو, میں کس کس کا نام لوں, میں کس کس کا نام نہ لوں. اور آگے والا جملہ میں ایک اور تحفہ دینے لگا, تم مچل جاؤ گے. جن کی یہ ازواج ہے نا وہ ہے رحمت للعالمین, وہ ہے رحمت للعالمین. لیکن جب رب نے ان کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا جس طرح ان کے شوہر رحمت للعالمین ہے یہ بھی سب کی مائیں ہیں. نا اللہ نے کہا یہ صرف مومنوں کی مائیں. نہیں نکتہ پی گئے او ڈیلا کیا کھو سبحان اللہ. توجہ, کچھ ہمارے سنی پریشان ہوتے ہیں, فلاں عائشہ الصدیقہ کے بارے میں تبرہ کر رہا تھا, فلاں جو ہے خدیجہ الکبریٰ کی توہین کر رہا تھا. کبھی پریشان نہ ہونا, رب نے مصطفیٰ کی عظمات کو سب کی مائیں نہیں کہا, صرف مومنوں کی اماں کہا. جن کی وہ مائیں ہیں وہ کل بھی احترام کرتے تھے, وہ آج بھی احترام کر رہے ہیں. کمال کمال آپ کا پیار. میرا مالک آپ کی محبتیں اس نے قبول فرمائے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. رب نے کہا لوگوں ہم نے تمہیں مرد و زن کے ذریعے پیدا کیا. اب آپ جی وقار یہ علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لو دنیا سے شوہر چلا جائے عدت کے بعد اس کی اہلیہ کو اجازت ہے کہ وہ اور نکاح فرما لے. لیکن میں قربان جاؤں جو حضور کے حرم میں آئے, یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے. یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں نا اس کا پتہ رزلٹ کیا ہے. رب نے جب بھی دیکھا ہے نا, جب سے مصطفیٰ کریم کائنات میں آئے, اللہ نے جب بھی دیکھا ہے اصول نہیں دیکھا, رخ رسول دیکھا. نمازوں کا معاملہ آیا تو رخ رسول. اچھی بات نہیں, تیرا نام لینا ہوئے تو تاں ہی تو بولنا ہو. یہ سرگودے دا وعد میرا سامنے, یہ دا جنہ چر میں نام نہ لواں یہ دی کفیت نہیں بدلنی.
اس ہن سر سٹیا سی، ہن میں نا نہیں ملیا اے دل توجہ کیتی ہے تے بہار آ گئی ہے. نعرہ حیدری. اب آبے جی وقار، ارے نمازوں کا معاملہ آیا تب بھی رب نے رخ رسول دیکھا. علی کی نماز اثر کا معاملہ آیا تب بھی رب نے رخ رسول دیکھا. سراقہ کے اللہ کی قسم سراقہ کے سونے کے کنگن پہنانے کا معاملہ آیا، رب نے تب بھی رخ رسول دیکھا. عیبوں پہ پردے ڈلنے کی باری آئی تب بھی رب نے رخ رسول دیکھا. یہ کپڑا پانی بہانے سے پاک ہونے کا معاملہ آیا، رب نے تب بھی رخ رسول دیکھا. میں کہاں سے ہمت لاؤں. اب آپ جی وقار، اب آگے والا جملہ تم سنو گے تم مچل جاؤ گے. سارے نبی عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن پوچھ لو جب یوسف علیہ السلام کی عزت کا معاملہ آیا، ایک معصوم بچے کو لایا گیا، اس نے گواہی دی تھی، لیکن جب باری آئی نا زوجہ رسول عائشہ الصدیقہ کی، میں قربان جاؤں، ارے میں نے پہلے کہا درجہ نبوت وراء الورا ہے، اس درجے کا مقابلہ کوئی ماں کلال کر نہیں سکتا. لیکن لوگوں یہاں بھی رب نے کیا کیا. اگر رب اصول دیکھتا یوسف علیہ السلام کی مرتبہ، ارے رب خاموش تھا. آج رب کیا دیکھ رہا ہے؟ ارے یہ عائشہ ہے لیکن ہے تو محمد کی زوجہ. تو سنو، عائشہ الصدیقہ کی طہارت کا جب معاملہ آیا، اللہ نے سورہ نور کے اندر قرآن کی 18 آیتیں نازل کی، دنیا کو بتا دیا میرے محبوب کے حرم میں آنے والی عائشہ میرے محبوب کی زوجہ، اس کا دامن کل بھی پاک تھا، اس کا دامن آج بھی پاک ہے. جس رب نو نبی دی بیوی دا اتنا خیال ہے، اس رب نو یار دے ماپیاں دا کتنا خیال. اللہ اکبر کبیرہ. یہ خلاصہ ان بیان کرنے. اچھا میری تقریر ایک منٹ تو بہن، میری تقریر بات آپ بہتر ہے، بڑی سونی نعت پڑھ دیں. ہاں جی آپ نعت پڑھیں گے، پھر علامہ رفیق انجم صاحب میری جماعت دے عظیم قائد، ہاں جی آپ جو مزاج ہوا ہے، ہاں جی آپ پھر دعا خصوصی فرما دیں گے. ہاں جی میرے تو بعد حضرت ناصر صاحب اگلے دن فیکٹری ایریا حاضری سی فقیر دی، اتھے آپ نے نعت پڑھی، آپ نے مجمع لٹ لیا جناب. انہاں دی نعت دے دوران میں سوچاں پہ گیا کہ میں 50 سال دے نیڑے لگ گیا تے میں اونجی پھر میری شینری بھی 1.5 گھنٹے بعد گرم ہوندی. انہاں لیول ہی بڑا رکھیا ہے، پر جدو بیٹھے نا انہاں توجہ کیتی ہے تے اوتھے کڑی میری بھی لگ گئی. کو تھانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جنہوں نے سمجھ آئی ہے نعرہ حیدری. اے جنیاں گلاں کیتیاں نے کوئی مسکرا کے دا خلاصہ انج بیان کر لینے ہاں. لوکاں دے زمانے تے میرے شگرد بیٹھے ہو، شہزادیوں اچھا گئے ہو ماشاءاللہ، میرے شگرد انہاں دی صحت میرے تو بھی ڈبل ہو گئی ہے. سارے کرے نا بادو پار کر کے لہرا کے اج جشن حضور دا. رب نواز نور صاحب نے نا اج اللہ دی قسم جے اللہ کے خطیب پاکستان نے میرے جماعت دی عظیم ترجمان نے صبح و شام باز کر دینے. اوے خطیب ہوئے تیجدہ ہوئے جڑی تبلیغ کر دینے خود بھی عمل کر کے بخایا ہے. اب آپ اسی بکار حالانکہ آپ ایتھے آکے ارے دولت بچا سکتے سن، لیکن انہوں نے اتنا میرے نبی دا جشن منا کے دسیا ہے. رب نواز کو جو عزتیں ملی ہیں وہ مصطفیٰ کا صدقہ ملی ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا. آؤ اس سے ماحول دے اندر شہید شاہ جی پھر کیوں نہ پڑھیے لوکاں دے زمانے تے. شہزادیوں تو سامی پڑھنا سارے دعوت اسلامی والے تے میرا ساتھ دیو، اور کوئی دیوے نہ دیوے دعوت اسلامی نہ میرا بڑا پیار ہے. انج بازو پار کر کے لہرا کے لوکاں دے زمانے تے دلدار بچھیرے سرکار دسوں سالوں سرکار بچھیرے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ خوشیاں کا دا انتظار کر رہے ہونگے. ارے دولہ بن کے عالم دین آ رہے نے، ساڑھے دروازے تے دولہ بن کے اسلام دے مبلغ آ رہے نے. اللہ دی قسم جے جڑی ساڑھی او ارے ہمشیر ہے نا اب آبے جی وقار انہی پینہ نو بھی خوشی ہوئے گی، ویرہ نو بھی خوشی ہوئے گی. اب آبے جی وقار دولہ بن کے عالم دین آ رہے نے. او ابو بکر نو کنے چاہ چڑے ہونے نے جدو صدیقی اکبر دے دروازے تے
اللہ دا یار دولا بن گیا میں قربان جاواں کیڑے پاسے ٹر گئے ہو ابو بکر تیرے نصیباں نو سلام ہوے علامہ عباس غور صاحب اسی صحابہ دے بھی نوکراں اسی نبی دی آل دے بھی نوکراں ارے لوگو جو سرے باندھ کر نبی کے دروازے پہ آئے اسے علی کہتے ہیں ارے جس کے دروازے پہ نبیوں کا پیر سرے باندھ کر آئے اسے صدیق اکبر اللہ اکبر ایک باری پیار نہ این دونوں بازو چاہ کے میں ایڈا خوش ہاں اے کثیر تعداد وچ ایتھے علماء بیٹھے لیکن خدا دی قسم میرا دل ایڈا خوش ہے سارے علماء شیراں ورگا دل رکھ دے اینج دی علماء ہون ساڈی سننی ہے اور باہر آ جائے اینج بازو پار کڑ کے کیمرہ مارو پتر تسی دینج کھلوتے ہو میں صدقے جاواں لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے سرکار دسوں سالوں سرکار بتھیرے بڑی مہربانی ایتھے میں ایک اگلا نکتہ بیان کرن لگا علماء تشریف فرمانے انہاں دی اجازت نہ بیان کرن لگا او سنیو سرگودے والیو میرے نبی دے آن تو پہلا بیوہ عورتاں دیاں زندگیاں میں سکون نہیں سی ہوندا بہار نہیں سی ہوندی اللہ دی قسم جے بیوہ خواتین ساری زندگی پریشان رہنیاں سن او دی وجہ اے وے امام الانبیاء تو پہلا بیوہ نہ نکاح کر دئی کوئی نہیں سی میں قربان جاواں نبیاں دے پیر نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ نال فرمایا اللہ اکبر کبیرہ یہ چھوڑ میں ایک بڑا پیارا شعر پڑھنا ہے یہ سنیاں دا دو کہ کسی نے خاموش نہیں رہنا سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا بہت شکریہ ہر موقع پہ حضور کا جشن اتنا تم سے پوچھو یہ بتاؤ بیواؤں عورتوں کو جو عزت مل اگر مصطفیٰ کائنات میں نہ آتے بیوہ خواتین کو یہ تیرے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی تقدیر کے اپنے فیصلے ہیں قبلہ میرے آقا سے پیار کرنے والوں بیوہ عورتوں کو جو عزت ملی ہے وہ آمنہ کے نام کا صدقہ عزت ہون ایک باری چھاتی دا ٹیل لانا ہے ہون میرا دل تو دا خوش کر دیتا ہے دل نہیں پیا کرتا ہے کوٹ مومن اللہ پروگرام جڑا ان 12 بجے تک لے جائے چکن تو ذوق دیتا نا ایک باری پھر پیار نہ سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا کمال دونوں بازو چاہ کے جھنڈا بنا کے سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا بیوہ عورتانوں عزت ملی ہے میرے نبی دی آمن دا صدقہ اور پھر میں اگلی گل کر لگا وہ بھی تے کسی دی بیٹی ہے نا جڑی رب نواز صاحب دی ارے حرم ہی چاہ رہی ہے اللہ صاحب دیاں بیٹیاں نو عزت عطا فرمائے او لوگو جس دور دے اندر ارے معاشرہ ایک دھی برداشت نہیں سی نہ کردا اس دور دے اندر رب نے یار نو 4 دھیاں دتیاں نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں تے پھر میرے نبی نے فرمایا اوے لوگو میرا کلمہ پڑھن والیو جدے کر 2 بیٹیاں ہون او ارے انہاں دی تربیت کر کے جدو گھرو الوداع کرے گا حضور نے اشارہ کر کے فرمایا جس طرح اے 2 انگلاں ایک دوجے دے قریب نے او بندہ محمد دے نال جنت دے وچ قریب ایک اور پھر پیار نہ سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا آخری ایک تحفہ دین لگا یہ تو رشتے ہیں نا خاندانی یہ تو آئلی رشتے ہیں ہر کسی کو رشتے کا پاس ہوتا ہے اپنوں کا خیال ہوتا ہے خون کا اثر ہوتا ہے ادھر توجہ کرنا ناصر صاحب یہاں تو میرے آقا نے نا خدا کی قسم فتح مکہ کے موقع پر حضور کے لب ہلے سرکار مکے کے لوگوں سے کہنے لگے آج وہ ابو جال کا بیٹا اکرمہ کہاں ہے اکرمہ کہاں ہے اکرمہ کہاں ہے
اکرمہ کس کا بیٹا تھا؟ اس ظالم حضور آگے تشریف لائیں. میری جماعت کے عظیم مبلغ خطیب پاکستان جن کی خطابت میں فقیر کو ناز ہے، علامہ منیر شاہد القادری صاحب تشریف لائے. صاحب گر ہیں، صاحب سر ہیں، اور رفیق انجم صاحب کے چھوٹے برادر ماشاءاللہ ہماری جماعت کا سہرا ہیں. آپ تشریف لائے. حضور میں آپ کے انتظار کر رہا تھا. میرا مالک آپ کا سایہ ہمارے سر پر تدیر قائم فرمائے. ادھر توجہ چاہتا ہوں، ان لفظوں میں غور کیا کرو. میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا، جو بقایا فانی زندگی ہے نا، اس طرح حضور کا ذکر سنا کرو. ارے غیر بھی کہے یہ نبی کی محبت میں ہمیشہ مست رہتا ہے. اب آپ جی بکار علامہ خالد صاحب، اب میں نے ان لفظوں پہ میں کیوں جھوم رہا ہوں؟ میں اس لیے جھوم رہا ہوں، لوگو تمہارا نام اگر پیر سیال کی زبان پہ آ جائے، ہائے ہائے، تمہارا نام اگر امیر اہل سنت کی زبان پہ آ جائے، تمہارا نام اگر امیر المجاہدین کے شہزادے کی زبان پہ آ جائے، تمہارا نام اگر ضیاء الامت کے جگر کے ٹکڑے کی زبان پہ آ جائے، تم نے اپنے مقدر پہ ناز کرنا ہے. ارے وہ تو بڑے لوگ ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں حضور ہمارا نام لینا، حالانکہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں. ہم ہماری کسی حسیت میں ہمارا شمار نہیں. ہم کسی کا نام لیں، ارے وہ اتنی دعائیں دیتے ہیں. ارے جن کا نام سلطان باؤ کے شہزادے لیں، ارے ان کا مقام قبلہ میں کہاں سے ہمت لاؤں؟ تیرا میرا نام آج کا کوئی سجادہ نشین، آج کا کوئی خانقاہ کا ارے سربلال لے لے تو، اور میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہے. ابو جال کا بیٹا اکرمہ کے مقدر کا ستارہ دے کہ مکہ فتح ہو چکا تھا. اس وقت اہل مکہ کے دوران کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی زبان پہ نام کس کا ہے؟ اکرمہ کا نام. میں جتنے اینڈ کر لگا حضرت یہ مجمع مچل جائے گا. حضور نے جب پوچھا اکرمہ کدھر ہے، ہائے ہائے ہائے، اکرمہ تیرے نصیبوں کو سلام، تجھے مصطفیٰ تلاش کر رہے، تجھے اللہ کا محبوب ڈھونڈ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں رفیق انجم صاحب کہاں سے ہمت لاؤں؟ مکے والے بولے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ ابو جال کا بیٹا تھا، ابو جال نے اسلام پہ ظلم بڑے کیے، آج وہ اکرمہ مکے سے بھاگ گیا. اسے خوف تھا کہیں میں عمر کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں. عمر تے او جنے او جڑا صحابی نہیں سی حضرت حاتب، او جن نے چٹھی لکھی سی مکے والےاں تے سارا پلان مدینے والےاں دا دسیا کہ او بی بی لے کے پی جاندی سی چٹھی. تے اللہ دی قسم جی حضور نے مولا علی نو فرمایا اینج دی بی بی یا روضہ خاک مقام ہی اوتھے پہنچ گئی تے جاؤ قابو کرو دے کو لیٹر لے کے آؤ. اونچی بات نہ کو سبحان اللہ. میں تے اس ملک دی نہیں سمجھ آندی جڑے نے نبی کے پاس غیب کی خبر نہیں. میں نے کہا ندار ادھر سے کہتا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ نبی کا فرمان ہے. جنہیں اتنا علم ہے ان کے علم کا مقابلہ کر کون سکتا ہے؟ اللہ دی قسم جے او ایمان نہ مولا مشکل کشان نال دو سنگیاں لیا ان دو سواریاں لیاں بجا. او جس جگہ دا حضور نے نام لیا اتھی عورت موجود. رب نواز صاحب مولا مشکل کشاس عورت ناندے نے او لیٹر کٹ او چٹھی اس آکے میرے کو کوئی نہیں، انہاں پوری تلاشی لی اس آکے میرے کو کوئی نہیں. خدا دی قسم جے وہاں علی پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے وہ چٹھی لے کر جانی ہے، ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے، ہم اتارے گے. یہاں ایران نہیں ہونا. اباب ذی بکار ایک طرف عورت کے پردے کا معاملہ تھا، دوسری طرف مصطفیٰ کا آرڈر تھا. میں کہاں سے ہمت لاؤں؟ اس وقت اس خاتون کو یقین ہو گیا اب میری جان نہیں چھوٹ سکتی. اس نے فوراً اپنی بال کی مینڈیوں کے اندر وہ لیٹر اور چٹھی چھپا رکھی تھی، اس نے نکالی. وہ لکھنے والا کون تھا؟ وہ بدری صحابی تھا، اس کا نام حضرت حاتب تھا. اس نے جب چٹھی لکھی تنہا تھا، جب عورت کو دی تنہا تھا، جب عورت لے کر چلی کوئی وہاں اور نہیں تھا، لیکن حضور دیکھ رہے تھے. موڈ کوئی نہیں سننے اور جنہ دا موڈ آکھو سبحان اللہ. وہ غیرت دی گل ہے نا. اللہ دی قسم جے جدو چٹھی آئی ہے میرے آقا نے دسیا حضرت حاتب نے لکھی ہے. میں عمر پاک دی گل پیا کرنا. عمر ایڈے غیرت مند نے. عمر نو پتہ سی حاتب صحابی رسول نے. حضرت عمر حضور دی بارگاہ وی فوراً آندے نے سونیا میں کدی اجازت دیو میں حاتب دے ٹوٹے کر دے. آسر کو دے والیو. حضرت عمر نو پتہ سی حاتب میرا پیر بھائی ہے، پر
عمر نے پیر بھائی نو اگے نہیں رکھیا اب بابے جی وقار اے ویکھیا حاتب نے کام کی کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا عمر اے نہ سوچ او دی وجہ اے وے حاتب بدری صحابہ بھی شامل ہے رب نے اعلان کیتا سی جڑے جنگ بدر دے اندر شامل ہوئے نے آج تو بعد اے جو کرن گے انہاں نو معافی ہے مؤاخذہ نہیں ہو آکھو سبحان اللہ بس میرا ان خطاب اصل تھوڑا ذوق میری تقریر لمبی پہ کردا ہے سبحان اللہ اگے بھی میں جتھے جانا ہے وہ بڑے ڈاڈے بندے ہیں دعا کرو میرا اتھے بعد افا ہو جائے ہاں نعرہ حیدری بس اس جملے پہ میری تقریر ختم علماء سے دعا لیتے ہوئے مکے کے کافر کہنے لگے مکے کے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ اکرمہ اس لیے بھاگ گیا کہ اسے خوف تھا آج میں عمر کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں میرے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں بابے جی وقار اس وقت جو میرے رسول نے جملہ بولا بس سنیو خدا کا واسطہ ہے اس کو دامن میں سمیٹ کر لے جانا حضور مسکرا پڑے میرے کریم نبی نے مسکرا کر کہا جاؤ اکرمہ سے کہو پلٹا ہے اکرمہ سے کہو پلٹا ہے آج اس کا استقبال تلوار نہیں کرے گی محمد کا پیار کرے رب نواز صاحب آپ کے نصیبوں کو سلام آپ کی عظمت کو سلام آپ نے شادی کے موقع پہ ان کا جشن منایا ہے جن کی رحمت نے دشمنوں کو بھی صدائیں دی اللہ اکبر کبیرہ میرا مالک ہم سب کو یوں ہی حضور سے حضور کی آل حضور کے اصحاب اسلام سے پاکستان سے پاک فوج سے دین متین سے وفا کی توفیق عطا فرمائے میری طرف سے بہت بہت اس جشن کی حضرت کو بھی مبارک آپ کے بھائیوں کو آپ کے والدین کو آپ کی بہنوں کو پورے خاندان کو اور جتنے حضرات آپ کے دوست تشریف لائے انشاءاللہ ابھی پروگرام آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ آپ خوبصورت انداز میں نعت پیش کریں گے آپ ان کو دعوت دیں اور مجھے یہیں سے اجازت سبھی علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر میں اجازت لے رہا ہوں چونکہ آگے کوٹ محمد شہر میں دوسری حاضری ہے میرے لیے دعا بھی کرنا میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا یا حسین آپ نے مرنے کو جینا